السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وزیر اعظم پاکستان کامیاب جوان پروگرام کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سیکشن میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ سرکاری ملازم ہیں، تو آپ نے یہاں پر نہیں کا کلک کرنا ہے۔ اگر آپ ہیں تو آپ اپلائی ایلیجیبل نہیں کر سکتے۔ بینک کا نیم دینا ہے کہ آپ سیاسی شخصیت ہیں، اور اگر آپ سیاسی شخصیت ہیں تو آپ پھر بھی اپلائی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ جو بینک سلیکٹ کر رہے ہیں اگر آپ اسی بینک کے ملازم بھی ہیں تو پھر بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ شہری حیثیت لکھنی ہے، کاروبار کی موجودہ حیثیت سلیکٹ کرنی ہے، نیو یا ایگزسٹنگ۔ اس کے بعد ابتدائی معلومات دینی ہیں۔ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو یس پر نہیں تو نو پر کلک کریں۔ کیا پاکستان کے رہائشی ہیں، جس بینک سے آپ کو لون درکار ہے اس کا انتخاب کریں۔ ذاتی معلومات، درخواست گزار کا نام، پھر جنڈر سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے CNSA رپورٹ کرنے ہیں، CNSA کی ایشوئنس ڈیٹ، تاریخ پیدائش، اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو جنرل گائیڈ لائنس ملیں گی، اس وقت یہ چیزیں آپ کو کنفرمیشن دوبارہ کرنی ہوگی، اور یہ اگر اس میں غلطی ہو جاتی ہے تو آپ لون کے لیے اپلائی نہیں کر پائیں گے۔ یہ دیکھیں، واضح رہے کہ یہ انتہائی اہم معلومات ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں۔ یہاں پہ بتانا ہے آپ کے زیر کفالت کتنے افراد ہیں، مطلب آپ کے زیر سایہ کتنے افراد آپ جن کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہاں پر اس خانے میں والد، شوہر یا پھر کسی سرپرست کا نام درج کرنا ہے۔ اگلے خانے میں شوہر، والد یا سرپرست کا شناختی کارڈ نمبر درج کریں۔ اس کے اندر ریلیجن کی بات ہو رہی ہے تو یہ اقلیتوں کے لیے بھی ایک یکساں مواقع ہے۔ اگر آپ کی کوئی معذوری ہے تو وہ شو کریں۔ اس خانے میں آپ نے اپنی موجودہ آمدن لکھنی ہے۔ اپنی اوسطاً ماہانہ آمدنی بتائیں کہ آپ ایوریجلی مطلب ایک مہینے میں آپ کتنے کما لیتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا ذرائع ہے آپ کا آمدن کا تو ادھر منتھلی انکم لکھیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ ہے تو اس کا نمبر دیں، اس کا نام لکھیں، اکاؤنٹ نمبر دیں۔ اپنے نام ذاتی اثاثے کتنے ہیں۔ درخواست گزار کے لیے کسی یوٹیلیٹی بل کا نمبر، اگر اس درخواست گزار کے اپنے نام کو یوٹیلیٹی نمبر ہے تو صرف وہ پوٹ کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی پوٹ نہیں کرنا۔ اپنا قومی ٹیکس نمبر درج کریں۔ اگر آپ کا ٹیکس نمبر نہیں بنا ہوا تو آپ FBR کی ویب سائٹ پہ جا کر بنا سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں بھی بنا ہوا تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اپنے پاسپورٹ سائز جو مطلب صحیح ہو بلیو بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہ پٹ کر دیں، پکچر CNSA کی فرنٹ سائڈ اور بیک سائڈ، اور ان کی ویڈیو کو آپ ریڈیوس، ان کی جو پکچر سائز ہے ان کو آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ سمپلی گوگل پہ جا کر ریڈیوس پکچر سائز لکھیں، وہ پہلی ویب سائٹ جو آئے گی اسی کے اوپر آپ اپنی پک ڈال کر اس کو سائز کو ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ یہاں اس تیسرے سیکشن میں آپ سے تعلیمی معلومات پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کتنی تعلیم ہے، اور ڈو یو ہیو اینی ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن مینز کہ اگر آپ کو کسی کام میں کوئی مہارت ہے، کوئی ایکسپرٹ ہیں آپ کسی کام میں، تو وہ آپ نے لکھنا ہے جو ہاتھوں سے کیا جائے۔ تو آپ کاریگر ہیں یا نہیں ہیں وہ بتانا ہے، پھر اس کے ریلیٹڈ آپ نے ان کی پکچر اپلوڈ کرنی ہے۔ تو یہاں پر رابطے کی معلومات لکھنی ہے، اپنا پریزنٹ ایڈریس جہاں پر پوسٹل ہو سکیں، اور اس کے ایز اٹ از کر دینا ہے۔ یہاں پہ پرائمری موبائل نمبر آپ نے صرف وہ دے سکتے ہیں جو آپ کے اپنے نام ہوں، سیکنڈری چاہے کوئی بھی دے دیں۔ یہاں پہ بتانا ہے کہ پرائمری نمبر آپ کے اپنے نام ہے۔ ای میل ایڈریس میں انپوٹ کرنا ہے۔ ریزیڈنس ٹائپ بتانی ہے کہ کیا ہے، آپ کے اپنی فیملی کی ہے، اپنی ہے یا کرائے پر ہے۔ مرکزی نوعیت بتانی ہے کس کیٹیگری کا ہے۔
آپ کے کاروبار کس شعبہ سے تعلق رکھتا ہے اس کا سب سیکٹر بتانا ہے. پھر بزنس کا کوئی بھی نام لکھنا اور اس کے بارے میں 1-2 پوائنٹ میں ڈیٹیل دینی ہے. کاروباری پتہ لکھنا ہے. اگر کاروباری پتہ نہیں ہے تو اپنے گھر کا ایڈریس لکھ دیں. کاروباری صوبہ بتانا, ڈسٹرکٹ, تحصیل, رجسٹریشن سٹیٹس کہ وہ کاروبار جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے کہ ان رجسٹرڈ ہے. کاروبار سے متعلق کسی یوٹیلٹی بل کا نمبر اگر آپ کے پاس ہے تو دیں, اگر نیو بزنس سیٹ اپ کر رہے ہیں, اگر نہیں ہے تو رہنے دیں. کاروباری ٹیکس نمبر اگر ہے تو پٹ کریں, نہیں ہے تو رہنے دیں. آپ کے نام کوئی رجسٹرڈ گاڑی ہے, اگر ہے تو پٹ کریں, اگر نہیں ہے تو نو کلک کر دیں. اور قرض کی تفصیلات, لون ٹائپ کون سا ہے, اور یہ ٹائر 1, ٹائر 2 اور ٹائر 3 3 قسم کے لونز ہیں. 1 سے 10 لاکھ, 10 لاکھ سے 1 کروڑ اور 1 کروڑ سے 2.5 کروڑ تک. اور قرضہ کی مدت کتنی بتانی ہے, مطلب 1 سال سے لے کے 8 سال تک کی مدت ہے. کاروبار کی کل لاگت کا تخمینہ روپیوں میں کہ تقریباً ٹوٹل بزنس کتنا آپ کا پروجیکٹ ہے, جو کاسٹ ہے اس کی, اور بینک سے آپ کتنے قرض لے رہے ہیں. پھر اس رقم کو الفاظ میں لکھیں. یہ بھی لکھنے کا کاروبار, اور یہاں پر یہ لکھنا ہے کہ آپ اپنی جیب سے کتنے پیسے لگا رہے ہیں کاروبار میں. اپنی ذاتی اماؤنٹ لکھیں, کتنے % بنتی ہے آپ کی. اگر آپ 10 لاکھ کا لون لے رہے ہیں تو اس سے حساب سے 10% کا 1 لاکھ بنے گا, جس کے لیے آپ نے ادھر 10% لکھنا ہے. اور سیکیورٹی کی تفصیلات صرف آپ اس صورت میں پٹ کریں گے اگر آپ کو 10 لاکھ سے زائد کا قرض درکار ہو. یہ کسی کی نوعیت کا کوئی سیکیورٹی آپ کو دینا پڑے گا. سیکیورٹی کاغذ یا سیکیورٹی پیپر لائک زمین کے ہوں یا کسی اور چیز کی جو آپ کی اپنی ملکیت ہو. اس کی بنیادی تفصیلات لکھنی ہے, ڈسکرپشن دینی ہے کہ وہ آیا کہ زمین ہے, گھر ہے یا کیا ہے. اور اس کی تقریباً جو اس کی پریزنٹ ویلیو ہو وہ پٹ کرنی ہے کہ آج کے دور میں اس کی کتنی قیمت ہے, چاہے وہ زمین ہے یا وہ گھر ہے یا کچھ بھی ہے. اور یہاں پر اس کے دستاویز دینے ہیں ایز اے پروف. تو یہ آپ سے بزنس پلان پوچھ رہا ہے. یہ اصل مقصد اس ویڈیو کا بنانے کا یہی تھا. وہ تو آپ جنرل انسٹرکشنز بھی پڑھ سکتے ہیں. اصل یہ بزنس پلان ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے اپنے موجودہ اثاثہ جات کی لاگت کا تخمینہ درج کریں کہ آپ کے جو بزنس میں لاگت ہوئی ہے. اگر مثال کے طور پر آپ ایک دکان بنا رہے ہیں تو ایک دکان کے اندر کتنی لاگت آئے گی. تو اس دکان کے رینٹ سے, سالانہ رینٹ سے لے کر میز, کرسی, ٹیبل, الماری, ہر چیز جو اس کے اندر شامل ہوتی ہے, تو ان سب کو اکٹھا کرنا ہے. تو وہ اس کی سالانہ اس کی مطلب کتنے پیسے بنیں گے, اس کی کاسٹ کتنی ہے, تو وہ آپ نے بتانا کہ تقریباً اتنی بنے گی. اور اس کو ابتدائی سیٹ اپ کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں اس میں کتنے پیسے لگیں گے اس کا وہ بتانا ہے. پھر ماہانہ اخراجات کتنے کہ ایک مہینے کے اندر آپ کاروبار کے اندر کتنا انویسٹ کر رہے ہیں وہ بتانا ہے. اور یہاں پہ متوقع ماہانہ آمدن, ماہانہ کاروباری اخراجات روپیوں میں درج کریں کہ دوسرے ایکسٹرا اخراجات کیا ہو رہے ہیں. بالواسطہ مطلب انڈائریکٹ آپ کس چیزوں میں پٹ کر رہے ہیں پیسے. ایک تو ڈائریکٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنا سامان لینا ہے ڈائریکٹ اور وہ رکھنا ہے. اس کے علاوہ مزید جس چیزوں میں پیسے انویسٹ ہو رہے ہیں ان کی تقریباً ایسٹیمیٹ کرنا ہے کہ مہینے کے کتنے پیسے لگ جائیں گے. اگر نیا کاروبار ہے تو اپنے ملازمین کی تعداد لکھیں. یہاں پہ اپنے سال کا تجربہ دینا کتنے سال کا ہے, اور ان خانوں میں آپ نے اپنا ایکسپیرینس دینا ہے. ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ آپ کہیں سے بھی بنوا سکتے ہیں. اپنے کاروبار کے متعلق ہونا چاہیے وہ. اور سب سے امپورٹنٹ حصہ یہ فیزیبلٹی رپورٹ ہے. یہ آپ خود بنا سکتے ہیں. سمیڈا کی ویب سائٹ پہ جا کر آپ ان کے سیمپلز دیکھ سکتے ہیں, آپ خود بنا لیں. نہیں تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں, اگر آپ کو کسی کو فیزیبلٹی رپورٹ بنانی ہے تو وہ مجھ سے بات کریں, میں خود بنا دوں گا.
اگر پہلے سے موجود انتخاب کیا ہوا ہے بزنس کا تو یہ شو ہو جائے گا، یہ اسکرین شو ہوگی کہ موجودہ اثاثے کتنے ہیں، اپنے قائم اثاثہ جات درج کریں، یہاں اپنے موجودہ اجبات درج کریں، کرنٹ لائبلٹیز کہ جو آپ کے پاس موجودہ اس وقت چیزیں موجود ہیں اس کاروبار کے لیے، لانگ ٹرم لائبلٹیز اپنے ذاتی وسائل سے کاروبار پہ لگائی جانے والی رقم درج کریں، اس خانے میں اپنے کاروبار کی ماہانہ آمدنی روپوں میں درج کریں، پھر ماہانہ اخراجات کو پٹ کرنے ہیں، بالواسطہ اخراجات اس میں بھی ایز اٹ از پٹ کرنا ہے جیسے آپ نے پہلے کیا تھا۔ فیزیبلٹی رپورٹ آپ خود یا کسی بھی فائنانس کمپنی یا ایکسپرٹ سے بنوا سکتے ہیں۔ تو میں اپنے 2-3 کزنس کی بنا چکا ہوں فیزیبلٹی رپورٹ، تو آپ چاہیں تو مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں۔ اس سیکشن میں آپ نے پہلے سے لیے گئے قرض کی تفصیلات پٹ کرنی ہیں۔ یہاں پر آپ نے 2 ریفرنس دینے ہیں، اور ریفرنس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آپ کے بلڈ ریلیٹیو نہ ہوں، مطلب بہن، بھائی، ابو، جو اپنے رشتہ دار ہوں، کزنس وغیرہ کو آپ پٹ کر سکتے ہیں۔ ڈکلیریشن بیان حلفی کے وقت یہ چیزیں آئیں گی جو میں نے اسٹارٹ میں بتایا تھا، یہ 4 چیزیں آپ نے دوبارہ دیکھنی ہے، ایگری کرنا اور پھر کلک کرنا۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، تھینک یو، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔